السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عمیر ندوی، آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک ضروری گزارش کو لے کر۔ یعنی آج کی ویڈیو میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ میری اس بات پر توجہ دیں گے۔ اور وہ گزارش یہ ہے دوستو کہ آج جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح کا ماحول ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بازاروں کی زینت بالکل نہ بنیں، یعنی بازاروں کو بالکل نہ جائیں۔ اور کوئی ضروری نہیں ہے نئے کپڑے اور نئے جوتے خریدنے کی، عید ہم پرانے کپڑے میں بھی منا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس جو کپڑے رکھے ہوئے ہیں، جیسے رکھے ہوئے ہیں، آپ انہی کو پہن کر عید منائیں۔ اور اس بار ہم عید سادگی سے منائیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر آپ کو کورونا کے نام پر بدنام کیا جائے اور کورونا وائرس کو آپ سے جوڑ کر پیش کیا جائے اور آپ کو کورونا کا دہشت گرد اور کورونا کا خلنائک اور کورونا کا موسٹ وانٹڈ اس طرح کے القاب سے آپ کو نوازا جائے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے القاب سے آپ کو بالکل نہ نوازا جائے اور آپ کی وجہ سے پوری قوم بدنام نہ ہو تو آپ میری اس بات پر توجہ دیں اور بازار بالکل نہ جائیں، کیونکہ کوئی ہے جو تاک لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ آپ بازاروں کو نکلیں اور آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے پوری قوم کو نشانہ بنایا جائے اور ان کے مذہب کو بدنام کیا جائے۔ اس لیے آپ خود بھی اس بات کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ اس بار ہمیں عید سادگی کے ساتھ پرانے یعنی جو کپڑے ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں انہی کپڑوں کو پہن کر ہی منانا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی عید کا نام سنتے ہی ایک قسم کا جوش ان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہ بنا سوچے سمجھے بازاروں کی طرف نکل جاتے ہیں اور عید کے نام پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر ڈالتے ہیں۔ اس لیے میں ان سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں جیسے تیسے زندگی گزر رہی ہے گزار لیں۔ لاک ڈاؤن سے جو حالات بنے ہیں اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد جو حالات بنیں گے اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک لمبے وقفے تک مارکیٹ کا سنبھلنا مشکل ہے۔ آپ کی نوکری رہے گی یا نہیں رہے گی، آپ کو کام ملے گا یا نہیں ملے گا، آپ کا گھر چلے گا یا نہیں چلے گا، آپ کی دکان چلے گی یا نہیں چلے گی، لوگوں کو بھر پیٹ رہنا پڑے گا یا بھوکو رہنا پڑے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو پیسہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے آپ اس کو سنبھال کر رکھیں، بیجا خرچ نہ کریں، اور جن پیسوں سے آپ کو عید کی خریداری کرنا تھی آپ ان پیسوں سے غریبوں کی مدد کریں، ان لوگوں کی مدد کریں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں لاک ڈاؤن کے بعد جو ہندوستان کی تصویر ہے اس کو آپ دیکھیں، کتنے گھر ایسے ہیں جہاں کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو بھوک کی وجہ سے مار دیا، کتنے باپ نے اپنے بچوں کی بھوک اور بے بسی کو نہ دیکھ پانے کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ اگر آپ ان چیزوں کو محسوس کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان ماحول میں ہم نئے کپڑے بنوائیں اور عیش و عشرت کی عید منائیں، یہ ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہوگی کہ ہم غریبوں کے بچوں کے پاس کھانے کو نہ ہو اور ہم ان پیسوں کا بیجا استعمال کریں اور ان غریبوں کا مذاق اڑائیں۔ اس لیے اگر اللہ تعالی نے آپ کو نوازا ہے تو آپ ڈھونڈ کر ان لوگوں کی مدد کریں جو مدد کے حقیقتاً محتاج ہیں، اور مدد کرنے میں آپ مذہب و مسلک بالکل نہ دیکھیں۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، اگر وہ مدد کا ضرورت مند ہے تو ہم اس کی مدد کریں۔ ہم اپنے آس پڑوس میں دیکھیں کون ہمارے آس پڑوس ہے جو ضرورت مند ہے، ہم اس کی مدد کریں، کیونکہ اس لاک ڈاؤن میں اس حال میں آپ کو بہت سے خوددار ایسے بھی ملیں گے جو بھوک سے مر تو سکتے ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ایسے بھی ملیں گے جنہوں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا لیکن ان حالات نے ان کو ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیا۔ اگر آپ کو اللہ تعالی نے ایسی مصیبتوں سے، ان حالات سے محفوظ رکھا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی حمد و ثنا کریں۔ اور اس بار پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس بار عید سادگی سے منائیں۔ اگر ہم رمضان میں مسجدوں کو نہیں جا سکے تو ہم یہ طے کریں کہ ہم بازار بھی نہیں جائیں گے۔
جاتے جاتے میں آپ کو شاعر کا یہ شعر دیا جاتا ہوں جو شاعر نے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے لکھا ہے کہ بے وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے، بے وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے، موت سے آنکھ ملانے کی ضرورت کیا ہے، سب کو معلوم ہے کہ باہر کی ہوا قاتل ہے، یوں ہی قاتل سے الجھنے کی ضرورت کیا ہے، زندگی نعمت ہے اسے سنبھال کر رکھو، زندگی نعمت ہے اسے سنبھال کر رکھو، اپنی قبروں کو سجانے کی ضرورت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔